بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ترجمہ قرآن کا سبق دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ نصف رکوع کا ہم ترجمہ اور لغات آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت اور ترجمہ۔ آپ طلبہ اپنے سامنے قرآن پاک رکھے، سادہ قرآن پاک بغیر ترجمے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا تمہارے کھانے کے لیے، اس لیے تم اللہ کے شریک مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کی طرف سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم اسی جیسی ایک صورت لے آؤ اور تم بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اس بات کی بشارت کہ ان کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی وہاں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں کھانے کو دیا گیا اس سے پہلے،
اور انہیں ایک دوسرے کے مشابہ پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا نصف رکوع کا۔ اب آئیے ہم ترجمے کے بعد کلمات کی لغوی صرفی تحقیق مع وجوہ اعراب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اصطلاحی کلمات کی تعریف اور مترادف کلمات کو ہم سنتے ہیں۔ لغات سب سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب نصر ینصر سے ہے۔ لعلکم تتقون، لعل حرف تعلیل اور ترجی کہتے ہیں اسے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الارض فراشا یہ دونوں مفعول واقع ہے جعل فعل کے۔ الارض مفعول به اول ہے اور فراشا یہ مفعول به ثانی۔ فراشا معنی بچھونا، بستر۔ تفسیر مظہری میں اس کی اس طرح تعریف کی گئی ہے، بساطا ذلولا یمکن علیہ القرار، کہ ایسا مسخر کیا ہوا بچھونا جس پر قرار اور ٹھہرنا ممکن ہو۔ بناء، بناء کا معنی چھت، جمع ابنیتن آتی ہے۔ الثمرات فل، واحد ثمرتن، واحد ثمرتن۔ ثمرات جمع قلت ہے، جمع قلت کہتے ہیں، اور اسمار جمع کثرت ہے، اسمار جمع کثرت ہے۔ نزلنا، نزلنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب تفعیل سے ہے۔ تنزیل مصدر آتا ہے اس کا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورتن جمع سورن آتی ہے، جمع سورن آتی ہے، اور سورت کی تعریف کی گئی ہے کہ سورت قطعۃ من القرآن الکریم لہا بدء و نہایۃ، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں قطعۃ من القرآن الکریم معلوم الاول والآخر، کہ قرآن کریم کا ایک حصہ جس کا اول اور آخر حصہ معلوم اور متعین، اسے سورت کہتے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں فَأْتُوا میں فا جزائیہ ہے، فا جزائیہ ہے، اور اس کے بعد فَأْتُوا فعل امر ہے صیغہ جمع مذکر حاضر باب ضرب یضرب سے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ادعوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب نصر ینصر سے۔ دعوا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہفتے اقسام فعل کی ہفتے اقسام میں سے دعوا معتل لام ہیں جسے ناقص واوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہداء جمع ہے، شہید واحد ہے، شہید واحد ہے، اور شہداء سے مراد یہاں ان کفار کے معبودان باطلہ ہے، معبودان باطلہ ہے جن کو قرآن کریم نے یہاں شہداء کہا ہے، اس لیے کہ یہی معبودان باطلہ ان کفار کے مقابلے میں اور مخالفت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے، اس لیے ان کو یہاں شہداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، وقود بمعنی ایندھن، بمعنی ایندھن۔ وقود مصدر ہے باب ضرب یضرب کا، وقد یقید وقدا ووقودا، باب ضرب یضرب کا مصدر ہے۔ النار آگ، الحجارہ پتھر، واحد حجرن ہے، الحجارہ پتھر، واحد حجرن، اور الحجارہ المراد بها الاصنام التي نحتوها وعبدوها، کہ حجارہ سے مراد یہاں وہ بت ہے جن کو ان لوگوں نے تراشا اور وہ ان کی عبادت کرتے رہے۔ اعدت للکافرین،
اعدت باب افعال سے فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب مصدر اعداد اور اعدت فعل کی ہفتے اقسام میں سے مضاعف ہے، ایک جنس کے دو حرف جمع ہوئے ہیں۔ جنات تجری جنات باغات واحد جنت جنت اس مقام کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ الانہار معنی نہرے واحد نہر کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا رزقوا باب نصر ینصر سے فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب مصدر رزق اور رزقن منصوب ہے مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے۔ متشابہن کا معنی ملنا جلنا مشابہت رکھنے والا، باب تفاعل سے ہے متشابہن تشابہ یا تشابہ تشابہن متشابہن اس میں فاعل واحد مذکر متشابہن یہاں حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ازواج اس کا واحد زوجن ہے اور یہ از قبیل ازداد کے ہیں یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ازواج کا لفظ۔ تو اس طرح سے یہ لغات اور وجوہ اعراب آپ نے سنا۔ اب ہم ایک دو کلمات کی اصطلاحی تعریف اور مترادفات دیکھتے ہیں۔ الصدق والحق ان کنتم صادقین آیا تھا، اس میں صدق ہے۔ الصدق والحق صدق اور حق کے درمیان کیا فرق ہے؟ دونوں مترادف کلمات ہیں۔ ان الحق اعم من الصدق ان الحق اعم من الصدق کہ حق یہ صدق سے عام ہے، اور صدق الصدق الاخبار عن الشیء على ما هو به الصدق الاخبار عن الشیء على ما هو به کہ متعلقہ شے کے بارے میں سچی خبر اس کو صدق کہتے ہیں۔ ازواج مطہرہ لفظ آیا تھا تو طہارت اور نظافت دو مترادف کلمات ہیں۔ طہارت اور نظافت دونوں میں فرق۔ ان الطہارت تکون فی الخلقۃ والمعانی ان الطہارت تکون فی الخلقۃ والمعانی مخلوقات اور معانی ہر دو کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن النظافت لا تکون الا فی الخلق واللباس کہ نظافت یہ صرف مخلوقات اور لباس وغیرہ کی نظافت اور صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مترادف کلمات کا معنوی فرق آپ کو بتلا دیا گیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل ہم بقیہ نصف رکوع پڑھیں گے تلاوت اور ترجمہ اور لغات کے ساتھ، اور پھر مکمل رکوع کا انشاءاللہ خلاصہ آپ کو بتلایا جائے گا، ایک ساتھ خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔